لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں خداوند عالم نے انبیاء صادقین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہرایا، ان پیغمبروں اور رسولوں کے واقعات اور قصص قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہم تک پہنچائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے. انوکھے انوکھے اور عجیب و غریب واقعات ہیں پیغمبران خدا بند کریم کے، من جملہ ان پیغمبروں کے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حالت یہ ہے کہ خود بھی نبی اور ابا بھی نبی اور دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو کس قدر بابرکت خاندان ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے. شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ پہنچائے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے. تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا. تو سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے؟ لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام کا توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے. پروگرام بنایا اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں.
جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے. تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اور میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کلم کلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر. چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنی شدت اختیار کر لی. قرآن کہتا ہے لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے. کہنے لگے اقتلوہ یوسف، قتل کر دو. قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. اللہ اکبر. جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں. پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نے کو کار لوگوں میں سے بن جائیں گے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماں جائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں. باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے سے بال کا اگر دو ہے تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں. وَأَلْقُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو، ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے. کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے. ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے، دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں، اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے، قاعدے کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے سے آمادہ ہو جائے وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا غلام ہے، کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے، تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے، 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا غم نہیں ہوتا، مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آ کے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کہنے لگے ہم تو ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں، میرا پیارا بچہ ہے، میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا. بیٹھ گئے. نہیں جی چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اس کے بغیر جی نہیں لگے گا، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کی برابر حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے. راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے، کانٹے چبھونے شروع کر دیے، دکھ دینے شروع کر دیے. سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو، تمہارا ماجایا بھائی ہے، نہ مارو. کس شکل پہ تماچے مارے. علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا، قرآن گواہ ہے، تو بے ہوش ہو گئی.
اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے، اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے، کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے، مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے، عزت کا بھی ذلت کا بھی، اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں۔ اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں، جس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا، اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا، کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے؟ چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے، اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی، ہو ظالمو میرے نبی کو ننگا نہ کرو، تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو، میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو، تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں، تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ کنویں میں دھکا دینے لگے، آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے، میری نبوت آ رہی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا، انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمایا، الہ العالمین اب میرا کون ہے، کون مجھے باہر نکالے گا؟ آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا، باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا، اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے؟ تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے، میں سارا انتظام کر لوں گا، میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا، قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک سے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے، چاند ہو رہا کنویں میں، روشنی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے قال یا بشرا ھذا غلام، وہ قافلے والوں آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے، ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ ڈول پھانسا، یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے، شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی، لیکن بے قدرے پہلے کہتے کہ ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں، یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے، شاید انسان بھی نہ ہو۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ سالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی، وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے۔ تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی، خرید لو جتنے خریدنا ہے، چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں، جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں۔ ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں۔ ارے تجھے کون دے گا، تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں، سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں، لیکن میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ، کم سے کم سوت کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی۔ ملا تھا یا نہ ملا تھا، لینے تو آئی تھی، جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا، جب گھر میں تھے اپنے ابا کے پاس تھے تو ایک روز آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، اتنا جمال بنا کر اتنا حسین اور اتنا خوبصورت۔ فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس آکر کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں، آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں، پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے۔ خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں، اکریمی مثواہ سارا این پانا او نتخذہ ولدا،
میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، میں اپنی اولاد بنا لوں گی، میں اپنا بچہ بنا لوں گی، میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی، مجھے دے دو۔ چنانچہ خرید کر لے گئی۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں، بڑے مزے رہیں گے۔ شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے، بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی۔ قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے، جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی سیاہ پاشی شروع کر دی، چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی، اللہ غنی یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی، بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی، اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل، آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے، تالے قفل جنگرے لگاتی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے، اطمینان ہے، سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جنگرے لگ رہے ہیں، کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں۔ ساتوں دروازے بند کر کے بیٹھ گئی اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا، اس پہ ڈال رہی ہے، پتھر کا بنا ہوا بت تھا، اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شہزادی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم و شار اور مرا شرم نہ آیت سا پروردگار۔ او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں؟ کوٹڑی میں کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا، ادھر جلدی میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت سے اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے، ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا جلدی کر، ادھر آ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے۔ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یار، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما۔ کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ۔ الہی یہ کوئی میدان ہے، میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے کفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔ آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائے، سارے دروازے میں کھول دوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے۔ آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا۔ انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو، اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے۔ اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراك بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔
اور عزیز مصر او بادشاہ اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی۔ انہیں سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہے نا، انہیں سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا۔ ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا۔ عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہے، ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں۔ عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔ فرمانے لگے میں کیا کہوں، غریب ہوں نہ دھار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، اور عذاب العلیم، اس کو ایسا عذاب سکھاؤ کہ یاد رکھیں گے۔ میری عزت لوٹ رہا تھا، آ کر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے، اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، اس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں پہ۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگا کل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن ماننے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے۔ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بنتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا تھا بچہ یوں پوتنے میں لیے کھڑی عورت، سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا تو یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں، آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کچھ دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، اور جھٹکے جو ہمارے دروازے سے نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہے، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، اور یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔
तमाशा देखो, सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोगों ने सुने होंगे, हाई कोर्ट के फैसले लोगों ने सुने होंगे, सेशन जज की अदालत के फैसले सुने होंगे, सिविल अदालत के फैसले सुने होंगे, जिरगों के बैठ करके लोगों ने फैसले किए और सुने होंगे, पंचायती फैसले सुने होंगे। मगर कुरान पूछता है लोगों, 3 दिन के बच्चे ने बैठ कर कहीं फैसले नहीं किए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का फैसला हो जाने के बाद भी, बेगुनाह साबित करने के बाद ही, बेकसूर साबित करने के बाद ही जुर्म साबित नहीं हुआ, गुनाहगार अजीज मिस्र की बीवी साबित हो रही है। मगर तमाशा देखो, पकड़ के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने ले जा रहे हैं। हुकूमत की मशीनरी जायज नाजायज को नहीं देखा करती, हराम हलाल को नहीं देखा करती। ताकत के नशे में, हुकूमत के नशे में वो बेगुनाहों को भी जेलों में डाल देते हैं और गुनाहगारों को बाहर कहते हैं तुम महलों में हवा खाते फिरो। बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाकर के डाल दिए। अजीज मिस्र की बीवी महलात में बैठी है, कोठी बंगलों में बैठकर आराम से चिल्लाती फिरती है, चहल पहल करती फिरती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मिस्र की औरतों ने जलीखा को शर्मिंदा किया, तुझे शर्म नहीं आती, तो एक गुलाम के पीछे दौड़ी फिरती है। उसने कहा मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी, तमाम औरतों की दावत कर डाली। कुरान करीम पुराने किस्से बयान करके तुम्हें अपने आप को संभलने के लिए कहता है, तुम्हारी खैरत को झंझोड़ता है, तुम्हारी अहमियत को झंझोड़ करके कहता है तुम अपने माशरे को साफ सुथरा रखो, तुम अपनी तबाही को और तुम अपनी बर्बादी को न आने दो, तुम अपनी आबादी का एहसास करो, तुम सोच लिया करो जुर्मदार कौन है, बेगुनाह कौन है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिठाकर कोठड़ी में बंद कर रखा है। उन औरतों को जिनकी दावत की है उनके हाथों में सेब दे दिए और चाकू दे दिए। उनने कहा ये फ्रूट खाओ। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु अतान अयदियहुम। अल्लाह पाक ने इतना जमाल दिया था, इतना हुस्न बख्शा था, तमाम औरतों ने अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी। उन औरतों ने अपने हाथ काटने शुरू कर दिए और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला जलीखा औरतों की दावत कर रही है, अजीज मिस्र की बीवी दावत कर रही है, तो दिल में ये सहारा लगाया था औरतों से शर्म खाकर भागा जाएगी, इनके मिलने से घबरा जाएगी, इनके तानने से घबरा जाएगी। मगर कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो देखने वाली कहती है ये तो खुदा की कसम आदमी नहीं, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। ये तो कोई फरिश्ता है, ये आदमी आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी जलीखा और यूसुफ ये भी तेरा सहारा टूट गया। जो सोचता था मैं ताने मिलने से घबरा जाऊंगी, दुनिया की मलामत से परेशान हो जाऊंगी, मैं तो तुझे आदमी समझती हूँ, ये तुझे फरिश्ता कहती है। फिर कहने लगी यूसुफ बात सुन, जिंदगी का मेला है, मैं कोई वैसी कैसी नहीं, बादशाह की बेगम हूँ, याद रख, या मेरी बात मंजूर कर ले या फिर सारी जिंदगी जेल खाने में रहना पड़ेगा। डराती है, धमकाती है, रोब देती है, जो होगा वो करूंगी, सारी उम्र जेल खाने में सर सर के मर जाएगा, बाहर की हवा को तरस जाएगा, या फिर आ जा तख्ते शहंशाही भी तेरा, महल भी तेरा, बंगला भी तेरा, ये मुल्क भी तेरा, मैं भी तेरी, सब कुछ तेरा, पर मेरी बात पे आमादा हो जा। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बार बार सुनकर एक ही जवाब दिया, फरमाया ओ अजीज मिस्र की बेगम बात सुन,
تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ اب اس کے دن میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ سے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے لوگوں، تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ میرا احساس تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا میں ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کون ہے ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، جان پوری کرتا ہے، بندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے جوکار ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے جنگلوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھلیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس پہ کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے، تیرا کتنا ہی جگری دوست ہو، رشتے دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی، تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتے دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا۔ کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تنازع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے، خدا کو غصہ نہیں آتا؟
فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر. تو خدا بند کریم نبوت کے واقعات سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہے، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے. کہنے لگے اور یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا. فرمانے لگے جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں. اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، اور ظالمہ کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا. تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے. اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں. اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے. پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، 2 قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا. ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا. ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے، کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا. فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا، اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا. اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوٹ کر پرندے لے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعبیر الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا. خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا. اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا. ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہے، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے. حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے. جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا تھا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا اور جانے والے اذکرنی عند ربک. پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں.
فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا۔ سالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا بھاگتی پھرتی ہے، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندلاتی پھرتی ہے، میں بے گناہ، میں بے قصور، میں یہاں پر بے خطا پڑا ہوا ہوں۔ اذکرنی عند ربک، اور کبھی کسی بات کو چلا کر میرا ذکر تو کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے نبی کی چھوٹی سی بات کو بھی اللہ پکڑتا ہے، نمائندہ ہے نا خدا کا۔ فرمایا میرے یوسف گھر والوں نے مارا، کنویں میں پھینک کے چلے گئے، قافلے والوں نے نکال کے ٹکوں میں بیچ دیا، عزیز مصر کی بیوی نے ڈال ڈالا آبرو لوٹنے کا، جیل خانے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر عدالت بٹھائی، فیصلہ ہوا، پھر بھی جیل میں انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ او میرے یوسف ظالموں کے سامنے فریاد کیوں کی؟ مجھے بھی تو پتا ہے کہ آپ جیل میں ہیں، جس نے جیل میں ڈالا اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اسی کے سامنے پھر فریاد کرتے ہو۔ پتا چلا کہ ظالم کے سامنے فریاد کرنا بھی گناہ عظیم ہے، اور اس پر فریاد کا اثر بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی خدا بند کریم، حالانکہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، آج ہم تو خدا جانے کتنے واسطے بنائے پھرتے ہیں، کتنے ہم نے واسطے ڈال رکھے ہیں، کتنے ہم نے طریقے بنا رکھے ہیں اللہ میاں تک جانے کے لیے۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اور میرے یوسف تم جیل میں ہو، میں عرص پہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ سے تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، تم نے بادشاہ کو فریاد کیوں کی؟ جاؤ 7 برس تک میں تمہاری قید اور بڑھاتا ہوں۔ کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کے سامنے دامن نہیں پھیلایا، جھولی نہیں پھیلائی، صرف اتنی سی بات کہی ہے، اذکرنی عند ربک، ذرا ذکر تو کرنا۔ کبھی شراب پلاتے پلوتے اٹھتے بیٹھتے بات چلا کر کے کبھی میرا ذکر تو کر دینا۔ آواز آئی او میرے یوسف میں عرش پہ تیرا ہر وقت ذکر کرتا ہوں، تو اپنا ذکر ظالم کی مجلس میں کیوں کراتا ہے؟ نبی میرا ہو، پیغمبر میرا ہو، میں نے تجھے بھیجا ہے، ان کے سامنے فلبث بالسجن بضع سنين، اس ملازم کو اللہ میاں کہتے ہیں شیطان نے بلا دیا، 7 برس پھر ہو گئے جیل میں پڑے پڑے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 گائے پتلی دبلی لاغر بڑی کمزور ہیں، چل بھی نہیں سکتی، اور 7 گائے بڑی موٹی فربی تکڑی ہیں، اور وہ ان مریل گاؤں کو، ان پتلی گائے جو ہے ان کو کھا رہی ہیں۔ عزیز مصر نے یہ خواب دیکھا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے بارے میں وہ بہت مشہور تھے۔ ان کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ میں آ کے کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں سفید سفید انڈے کھاتا ہوں۔ اچھا بیٹھ جا، اور چپکے سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ پولیس والے کو بلا کے لاؤ۔ وہ سپاہی آج انہوں نے کہا پکڑ کے لے جاؤ اسے۔ کہنے لگا حضرت یہ خوب رہی، آیا خواب پوچھنے تھا، اور ہتکڑی مجھے لگی ہوئی ہے آپ کے دربار سے، ہتکڑی لگ کے چل رہی ہے۔ فرمایا خواب یوں ہی نہیں دیکھا، کفن چراتا ہے، مردوں کے کفن اتارتا ہے۔ محمد بن سیرین کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت سردی، کبھی کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا۔ چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا۔ اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکالنے، مکان گرنے والا ہے۔
چنانچہ اس نے نکالا تو دراؤں سے مکان گر گیا. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں. بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا. یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکل آ جائے. بڑی مشکل سے ذکر کیا تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو. پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا کہ فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا. تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں. میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں. کہنے لگا او ہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا. بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے کا حافظ بنے گا. تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگردہ ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں. کہنے لگا او ہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا. بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے. بادشاہ پٹپٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا، بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اس نے کہا نام تو لے. کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے. تو سینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی. ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے. میں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 ہم نے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا. اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا. بلے 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 بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں، بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے جی. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں.
کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا او یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان تمام عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مکر کیا تھا، جنہوں نے ہیلا کیا تھا، جنہوں نے نبوت کی آبرو پہ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. وہ جیل کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرے قصور ہمارا، گناہ ہمارا، جرم ہمارا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، تب میں باہر نکلوں گا. ہو گیا. کہنے لگی چلی جا، ذرا سی دیر کے لیے چلی تو جاؤ. لگا میں نہیں جاتی. لگا دیکھ کر میری شہنشاہیت تو نہیں رہتی. لگا باہر میں جائے تیری شہنشاہیت، میں بدنام ہونے کیوں جاؤں؟ قصور تو سارا میرا ہے، میں نہیں جاتی. ہم چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ تو عورتوں کو کھلے سے مناتے ہیں، بڑے بڑے منت کیا کرتے ہیں. آپ جو سادے سے آدمی ہے نا جٹ قسم کے، ذرا سی بات تو مارا رکھ کے تھپڑ ہو گری، سیدھی ہو گئی. بڑے بڑے لوگ ذرا ترلا کیا کرتے ہیں. کہنے لگا دیکھو نہ مر رہا ہوں، میرے لیے ذرا چلی چلو، کوئی بات نہیں. بڑی مشکل سے منایا. کہنے لگے سچ جاؤں گے تو صحیح کہوں گی کچھ نہیں. ان نے کہا وہاں جائے گی لڈو کھانے، پھر کہلوانا ہی تو ہے، آیا ہوا ہے یوسف. اور جب خدا کہلوانے سے آئے تو وہ رکنے والی کون تھی اور وہ روکنے والا کون تھا؟ خدا کی سارا مصر اکٹھا ہے. وزیر کھڑے ہیں، گورنر کھڑے ہیں، سفیر کھڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اپنے ہیں، پرائے ہیں، آپ کے سامنے آئی اور آپ کی کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اور مصر والوں اور عورتوں، مردوں اور غلاموں اور چھوٹے بڑے تمام کے تمام سنو، قصور میرا، جرم میرا، خطا میری، میں دیوانی ہو گئی، میں فریفتہ ہو گئی، میں مر مٹی، قصور سارا میرا. اور میں اعلان کرتی ہوں یوسف جیسا پاک دامن اس زمین پہ آج تک کوئی آیا ہی نہیں. ایسا پاک دامن مشکل سے کوئی آیا ہوگا زمین پہ جیسا یوسف علیہ السلام ہے. اعلان کرتی ہوں پھانسی لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزتی کرو، کچھ بھی ہو، اور نبوت کی صفائی دینے کے لیے چل کر آئی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں گیٹ میں کھڑے ہیں. فرمایا اب نہیں آتا، میرے کچھ اور شرائط ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذکر کریں گے. دنیا میں بھی خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا کار ساز کوئی نہیں. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو. اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں.
تو آج اگر 4 پیسے مل جائے خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا، تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے، خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیرے کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت سے، کیا مانگا ہے؟ الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، نظام کے وقت تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا افیسر ہوں مجھے بڑا افیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے، یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔
میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، اپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا۔ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا گئی سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا، 1,24,000 نبیوں میں سے، 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے دل کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، اگلا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی ہے۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری حنیف کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے دنوں کو بتایا تھا کہ ندی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان سے کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو، قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 8 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا تیرا دل دھو دوں۔ تو جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹے جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ گئے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیبی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔
شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا، او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگوں گا۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ او مصر کے بادشاہ اور مصر کے حکمراں اور مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر گئے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں۔ وتصدق علینا، مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے۔ سمجھ گئے، کہا رات ٹھہرو، ٹھہر گئے، کھانا کھلایا، دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا۔ دسترخوان پہ رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری۔ اور میرے پروردگار تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا۔ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ہر سے بڑا حکمراں، ہر سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی۔ صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو، فرمانے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کنعان کے مہمانوں اور مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا۔ زمین نکل گئی پیر کے نیچے، یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے۔ دیکھ کے کہنے لگی قالوا أئنك لأنت یوسف، تو جی
آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یوسف. فرمایا قال انا یوسف، ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے. قرآن ذکر نہیں کرتا، وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا. بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا. ہاں میں یوسف ہوں. ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا. بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا. ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتا نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو. پسینے آ گئے، پسینے آ گئے. آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا. آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں. فرمایا قدم اللہ، اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا، جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا. یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ان سے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے. پیغمبر نے دیر نہیں لگائی. اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. یا میں نے تم کو معاف کر دیا. جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا. انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جھولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جھولی پھیلا لو. تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں اور میں دعا کروں گا، تم آمین کہو. فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں. ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے. 11 میل سے کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا. نبی کی ڈور، نبی کی باغ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئے.
بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی؟ ضرور پتہ تھی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیل دے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا؟ آنکھیں 300 میل کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے، کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا اپنے پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو مجھے پروانہ، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، انی لاجد ریح یوسف، تمہیں کیا بتاؤں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل ہے کرتابی، شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لولا ان تفندون، تم کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف اس لیے، مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یہ تو بات ابا جی آپ روزانہ ہی کہا کرتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آج کون انوکھی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، آج تو طاقتور ہے کل کو تو کمزور بن سکتا ہے، آج تو بادشاہ ہے کل کو فقیر بن سکتا ہے، آج حکمراں ہے بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے، آج تو سرمایہ دار ہے، آج کوٹھی کا مالک ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے 2 گز قبر کی زمین بھی نہ ملے۔ کسے علم ہے؟ ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، ساری عمر چلی گئی کما کما کے، آخری سلوک آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمراں وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی بندگی کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کا مستحق، نہ کوئی رکوع کا مستحق، نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق، تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں، یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ کوئی نہیں، تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں، تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں، پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تیرے کاروبار کو چمکانے والا، اس کو بڑھانے والا، ارے تیرے باپ کی ایک دکان تھی تیری 10 دکان ہے، خدا کی قسم یہ 9 دکانیں تیرا کمال نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے، تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہر وقت شکریہ ادا کیا کر، ان افسروں سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آکڑا نہ کرو، خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو، ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا، آئے 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 تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بچتا ہی نہیں آدمی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا. اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے. بھوکے رہ کر، فاقہ مست رہ کر، پریشانی جھیل کر. اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی دل اے ستم کر تیری ہستی ایک دن. ظلم زیادتی نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر. تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف، بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے. ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی. تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے. آج تم اصلے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو. ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا. تو ایک کا محتاج بن. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں. آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا. ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھیری ملتی ہے. اس لیے خدا کا بن. یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی. حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف اتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا. تو ایسی زندگی بناؤ گھر والے نہ روئے، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے. جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی اولاد کے لیے بھی کوشش کرو. میں کسی کو تانے میڑے نہیں دیتا، نہ مجھے کسی سے حسد ہے، نہ مجھے کسی سے عداوت ہے، نہ دشمنی ہے. کوشش یہ ہے کہ تو میرا بھائی ہے جہنم سے بچ جائے. یہ ہے میری تمنا اور یہ ہے میری آرزو. مولانا رحیم بخش مرحوم راجپوت برادری کے آدمی تھے، ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے، باولپور کے وزیر اعظم تھے، عالم تھے، بڑے نیک تھے. ان کا ایک سگا بھائی تھا جج عالم علی خان، بالکل ڈیر یا کمیونسٹ خیال کا، خدا کو ہی نہیں مانتا تھا. ہیڈ کوٹ پتلون، سر پہ وہ گوں اٹھانے والا ٹوکرا اکڑا ہوا رہتا. مولانا رحیم بخش دیکھا ہم میں سے کون کرے گا، صبح صبح جاتے اور جج صاحب کے پیر دباتے، بھائی نماز پڑھ لے، بھائی نماز پڑھ لے.
کہتا مولوی اسی وقت تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نیند آتی ہے، اسی وقت تو آ کے مر جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں تو نہیں نیند کرنے دیتا۔ آخر کار ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ مولوی تو میرا بھائی ہے، لڑائی ہو جائے گی، جب مزیدار نیند آتی ہے تو آ کے پٹک جاتا ہے وہاں سے۔ ایک دن پڑھوا لے مجھ سے جتنی بھی نمازیں پڑھوانی ہے، جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، ایک دن پڑھوا۔ مولانا فرمانے لگے اچھا بھائی ایک ہی دن پڑھ دے۔ پر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ زندہ تھے، ضلع سہارنپور میں قصبہ ہے رائے پور، وہاں جا کے پڑھ۔ یہ مولانا رحیم بخش کے پیر تھے۔ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پیروں کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میں پیروں کو تو مانتا ہوں، ٹھگوں کو نہیں مانتا، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نہیں مانتا۔ اب میرا پیر نہیں، مولا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے میرے پیر و مرشد ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں بے پیرا پھرتا ہوں؟ مولانا نے فرمایا جج کو کہ بھی وہاں جا کے پڑھ دے، کل لگا پڑھوا لے چاہے لندن، پر پڑھوا ایک دن، یہ روز جو نیند خراب کرتا ہے یہ گزارے والی بات نہیں۔ جج صاحب بہاول پور سے چلے اور سہارنپور پہنچے، مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ نے ٹیلی گرام دیا کہ حضرت دیر نہ ہو، نظر کرم فرماؤ۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کی نظریں تقدیر بدل دیتی ہے۔ میں اقبال کی بات کو مانتا ہوں کہ یہ تو وہ مقام ہے، کہتا سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال پنکھ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں تیرا جوہر جو آج کار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ جج صاحب کوٹ پہن کے آئے، پتلون پہنی ہوئی، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئے، سلام کلام ہوا۔ مولانا نے فرمایا جج صاحب تشریف رکھو، بیٹھو، بڑا دور کا سفر کیا آپ نے۔ لگا اچھا حضرت ذرا اجازت دو مجھے۔ فرمایا کہاں جاتے ہو؟ کہ حضرت یہی ہوں۔ بازار گیا، کھدر خریدا اور درزیوں سے کہا پیسے مرضی آئے جتنے لے لو، ابھی منٹوں میں سی کے دو قمیض اور سلوار۔ قمیض سلوار ان سے سلوایا، اور وہ سر پہ رکھی ہوئی تھی نا بڈی کیا کہتے ہو، اس پہ اس طرح پھرا دیا جلد۔ اور وہ دیکھو اس کو کہتے ہیں تو نہ پیر کو مانتا ہے، نہ فقیر کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا، نہ ولی کو مانتا، نہ حسین کو مانتا، نہ خدا کو مانتا ہے، ماننا اس کا نام ہے۔ سر پہ اس طرح پھرایا، کپڑے کھدر کے سلوائے، اور وہ کوٹ اور وہ پتلون اور وہ ٹوکرا اور وہ یہاں گلے میں سے پھانسی اتار کر وہ ساری کی ساری بازار میں رکھ کر ماچس سے آگ لگا دی۔ تین ماننا تو یوں مان، چنگی پیری مریدی ہے، نماز تو نہیں پڑھدا، روزے تو نہیں رکھدا، قرآن دے نیڑے تو نہیں جاندا، پھس جاوے تو نہیں چھڑدا، ول مرید دا مرید۔ سارے کپڑوں اتار کر آگ لگا کے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو گئے جج صاحب۔ شاہ صاحب ہنسنے لگے، فرمایا جج صاحب حالت ہی بدل آئے آپ۔ رو دیا اور عرض کرنے لگے حضرت جی ظاہر میں بدل آیا ہوں، اندر کو آپ دھو ڈالے۔ خدا کی قسم ایسا بدلا، جاؤ قبر سے جا کے پوچھ لو، یہ راس بہاول پور کے پرانے لوگوں سے جا کے پوچھو، دن میں ہائی کورٹ کا جج ہوتا تھا اور پچھلے پیر روئی میں بکریاں چراتا تھا، اور ہر چائے دانی ساتھ رکھتا تھا، جو راستے میں ملتا اسے کہتا اللہ ہوں میں خوب مزے، جو کوئی چکھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں۔ خداوند عالم کا جس پہ کرم ہو جائے، 4 مربے سے ایک مدرسے کے نام لگوا کے گئے، خیر پٹمبا والی میں اب تک مدرسہ ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی باتیں بھی نہیں ہے۔ ولی اللہ ہو کہ دنیا سے رخصت ہوا، آپ ہی تو زاہد بن کر۔ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آؤ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لائیں،
کچھ ہم بھی بدلے، نہ جانے کئی دن کی زندگی ہے، کچھ کما کے لے جا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، الہی سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام مرد عورت تیرے دروازے پہ سب فقیر جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا۔ اے اللہ افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما۔ یا اللہ کافروں کو شکست فاش دے۔ الہی پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو غالب کر دے۔ یا اللہ اسلام کا جھنڈا سر بلند فرما، مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله